مانے کہ آپ کے اندر یہ خرابیاں تھی، ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. یہ بہت بڑی دشمنی کر رہے ہیں، پوری زندگی بابوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اور آخر میں یہ فضائل مال کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ماننے کہ ان کے درمیان خرابیاں تھیں ان میں، وہ ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہ یعنی کہ سنی بریلوی یا دیوبندی یہ مانیں. یہ جو آگے باتیں کر رہا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے محدثین نے یہ باتیں لکھی ہیں، تو ان میں خرابیاں تھیں. امام ابن حجر عسقلانی میں، امام ذہبی میں، اور امام خطیب بغدادی میں. ذرا آپ دیکھیے گا کہ بات ہوئی ہے. فضائل سنت کا بھی یہ حال ہے. میں آپ کو بتاؤں، فضائل اعمال میں نے اس کے اوپر ایک مجلس ریکارڈ کروا دی. اوورال کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. مجلس نمبر 100 میری زندگی کا سرمایہ ہے. انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ کو کیسے تمہیں یہ زندگی میں یہ کام ایسا کیا ہے جو صدیوں میں ایک یونیک کام تھا، جو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کرنے کی، کہ لوگوں کو بتایا جائے کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا، یونیک کام ہے اور صدیوں میں نے کیا ہے، اور یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اب آپ دیکھیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا عمل ہے وہ کیا ہے. ہاں جی، اس میں نے جو شروع کا 1 گھنٹہ مقدمہ پیش کیا، اس میں نے پیش کیا تھا فضائل مال میں لکھا ہوا ہے، فضائل ذکر والے چیپٹر کے، فضائل قرآن والے چیپٹر میں، قرآن کے پڑھنے کی جو تلاوت کے فضائل ہیں، کہ ایک رات احمد بن حنبل کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. کہانی کا سٹارٹ ہی بلنڈر سے ہو رہا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواب میں کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ 143 الاعراف آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پہاڑ کی طرف دیکھ. ادھر اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو بعد میں زیارت کرانی ہے، خواب والا پیکج منظور ہے، انہوں نے کہنا سے بالکل یا اللہ، جڑا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا ہے احمد بن حنبل کہانی. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یہ اس کا زندگی کا سرمایہ ہے کہ یہ کہانی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا، یہ اس نے دھوکہ دیا ہے. بڑے بڑے محدثین کی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سیر اعلام النبلاء، تاریخ بغداد، ابن حجر عسقلانی کی کتابیں، اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے امام کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے. اب کہتا ہے کہ ان میں خرابیاں تھیں تو میں نے ہائی لائٹ کی، تو یہ سارے محدثین میں خرابیاں تھیں. یہاں تیرے اندر جہالت ہے. یہ میرا ریسرچ پیپر میں نے اسی پر لکھا ہے. یہ اس کی جو زندگی کا سرمایہ ہے نا، یہ برباد ہو گیا اس ریسرچ پیپر سے، کہ خواب میں رب کا دیدار ہونا گمراہی یا سعادت ہے. یہ تو یا تو یہ سارے محدثین گمراہ ہوں گے یا مرزا گمراہ ہوگا، اور یہ پکی بات ہے کہ یہ محدثین گمراہ نہیں ہوں گے، یہ مرزا گمراہ ہوگا. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنبیہ یاد رکھو جوز اہل التعبیر رؤیت الباری عز وجل فی المنام مطلقاً، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی بھی امتی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے مطلقاً. اور اہل تعبیر کا ذکر کہ اہل تعبیر اس کو جائز رکھتے ہیں، اور بہت بڑے اہل تعبیر ہیں. امام محمد بن سیرین جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے بارے میں امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارمی میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین نے کہا کہ جو شخص اپنے رب کو خواب میں دیکھے وہ جنت میں جائے گا. سنن دارمی جلد 2 صفحہ نمبر 253، الفرقان ٹرسٹ، خان گڑھ، ضلع مظفر آباد سے یہ کتاب چھپی ہے. تو ابن حجر عسقلانی بھی کہتے ہیں کہ تنبیہ جوز اہل التعبیر، کہ اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہونا یہ جائز ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن عمر، اور یہ عطا بن ابی رباح کے شاگرد ہیں، محمد بن باقر کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، اور بخاری مسلم اس کی روایات ہیں. امام مالک کے استاد ہیں، امام شعبہ کے استاد ہیں، امام سوری کے استاد ہیں. امام مالک کے امام سوری کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. اور یہ کثیر تعداد میں آپ کو اس بارے میں حوالے ملیں گے جو میں نے اس ریسرچ پیپر میں ڈالے ہیں. کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں یہ لکھا ہے. اسی طرح تلبیس ابلیس جلد 1 صفحہ نمبر 11 میں یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اب آگے آئیے، امام ذہبی وہ بھی کہتے ہیں کہ امام اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھے رات کو فرشتے لے گئے اور رب کے سامنے مجھے پیش کیا، میں نے رب کا دیدار کیا. آگے آئیے، رقبہ بن مسکلہ، یہ تابعی ہیں، حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، سلیمان التیمی کے یہ استاد ہیں، اور بخاری مسلم کے یہ راوی ہیں. ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سلیمان التیمی کے لیے میں نے ایک بہترین اس کے لیے ٹھکانہ بناؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. سلیمان التیمی نے سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 193 اور
दूसरा दारुल कुतुब से जो किताब छपी सीर अलाम नुबला जिल्द 5 सफ़ा नंबर 422 पे, और कसीर तादाद में मैंने हवाले यहाँ नकल किए हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा साहब के जो है बाबा ज़ुबैर अली ज़ई, उन्होंने भी अपनी किताब तौज़ीहुल अहकाम जिल्द 3 सफ़ा नंबर 63 पे लिखा है कि रकबा बिन मसला को रब तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हुआ। रकबा बिन मसला कहते हैं रई तो रब्बुल इज़्ज़त फिल मनाम, मैंने रब्बुल इज़्ज़त को ख्वाब में देखा। और मिर्ज़ा जेरमी के बाबा जी ज़ुबैर ज़ई कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार हो सकता है। जनाब अभी कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर है और मेरी ज़िंदगी का सरमाया है, तो आपका सरमाया तबाह बर्बाद हो गया। आपके उस्ताद ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी आपको बर्बाद कर दिया, इमाम अबू नुएम ने, और इसके अलावा इमाम दारमी ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया। यजीद और इमाम औज़ाई, ये बुखारी में इसकी 66 रिवायत है इमाम औज़ाई की। कहते हैं मैंने एक काम किया, यूनिक काम किया जनाब, मैंने इनको एक्सपोज किया, इन बाबों को, ये माने कि इनकी गलतियाँ थी जनाब। फिर इमाम औज़ाई की गलतियाँ हैं, इमाम बुखारी की गलती है कि फिर इमाम औज़ाई की 66 रिवायात बुखारी में लाए हैं। यजीद बिन हारून बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, सुलेमान अत-तैमी के शागिर्द, शोबा बिन हज्जाज के शागिर्द, अब्दुल्ला बिन मुबारक के शागिर्द हैं, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, अली बिन मदीनी के उस्ताद हैं, अबू बकर इब्न अबी शैबा के उस्ताद हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। बुखारी में 25 रिवायात यजीद बिन हारून से हैं। सीर अलामिन नुबला में लिखा है कि यजीद बिन हारून कहते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। तारीख़ बगदाद में इमाम ख़तीब बगदादी लिखते हैं जिल्द 8 सफ़ा नंबर 261 पे, और मकतबा शामिला में इसके जिल्द 8 सफ़ा नंबर 261 ही है। और इसी तरह सुरैज बिन यूनुस, वो भी इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि मैंने रब तबारक व तआला को ख्वाब में देखा। इसी तरह अबू हसन अज़-ज़ियादी सीर अलामिन नुबला में जिल्द 8 सफ़ा नंबर 279 में लिखा है कि वो कहता है कि मैंने रब का दीदार किया। और आगे चली इमाम अबुल कासिम कुशैरी सीर अलामिन नुबला जिल्द इसकी है 13 सफ़ा नंबर 145 में लिखा है कि वो कहते हैं कि मैंने रब का दीदार किया है। शुरैह बिन यूनुस इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे अब्दुल्ला कहते हैं कि शुरैह बिन यूनुस ने कहा कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। ख्वाब में हिलियतुल औलिया जिल्द 10 सफ़ा नंबर 113। इसी तरह अबू यजीद अबू मरसद तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा कहते हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में दीदार किया है। ये जो कहता है तो मूसा अलैहिस्सलाम का पैकेज क्यों नहीं मिला जनाब, ये तो उम्मतियों के लिए जायज़ है। उन्होंने तो देखा, अर्ज़ की कि मुझे या बारी ताला ये सर की आँखों से जागते हुए दीदार करा अपना। ख्वाब में तो उम्मतियों के लिए जायज़ है, तो नबियों के लिए बदरजा औला जायज़ होगा। तो इसकी सरमायाकारी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ये आप रिसर्च पेपर मंगवाएं इस नंबर पर, आपको मालूम हो जाएगा कि ये कितना बड़ा झूठा और कितना बड़ा जाहिल है। पूछा कि सबसे ज़्यादा तेरा कुर्ब कैसे हासिल करूं, तो कहा कुरान के ज़रिए। तो अबू अहमद बिन हंबल ने क्या, या अल्लाह समझ के या बगैर समझ के, अंदाजा करो। अहमद बिन हंबल को तो ये कहने की जरूरत नहीं थी, उनको तो अरबी आती थी। ये समझे कि अहमद बिन हंबल किधर पंजाब के किसी कस्बे में पैदा हुए ने, कि समझ के बगैर समझ के। और इससे बड़ी बात ये अहमद बिन हंबल को जाहिल मानते हैं, क्योंकि आलिम को तो अरबी आती होती है। इन्हें समझा कि अहमद बिन हंबल कोई मवेशी डंगर पालने वाला कोई बंदा होगा, तो उसने आगे से पूछ लिया। या हो सकता है ये तावील करें कि उन्होंने अपने ऐसे नहीं पूछा सी, तो अटे ऐसे पूछा सी। चलो जी यही मान। जी दोस्तों, ये मजाक उड़ा रहा है कि जनाब ये समझते हैं कि शायद पंजाब के किसी कस्बे में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, कह रहा समझ के या बगैर समझे। यानी ये अंदाज़ इसने बताया कि जनाब इन्होंने अपनी तरफ से लिखा है और अरबी किताब में नहीं। 7 हवाले में देता हूँ, इस पर भी मेरा रिसर्च पेपर है, आप मंगवा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में रब का दीदार हुआ। 7 किताबें, वो भी अरबी हैं, अरबी किताबें। सीर अलामिन नुबला में इस वाक़े को इमाम ज़हाबी ने लिखा है। सीर अलामिन नुबला में इब्न जौज़ी ने इसको लिखा है, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है। बहवाले आप नोट फरमा लें, और मंगवाना हो तो आप मंगवा लें। इमाम ज़हाबी की किताब है सीर अलामिन नुबला जिल्द 8 सफ़ा नंबर 198, और दारुल कुतुब इल्मिया से जो छपी है उसमें जिल्द 11 सफ़ा नंबर 343। मुल्ला अली कारी की किताब शरफ़ फ़िक़्ह अकबर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 124, और मनाक़िब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह इब्न जौज़ी की किताब है, और सफ़ा नंबर इसका 434। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अत-तिब्यान फ़ी आदाब हमलतुल कुरान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 227। इसी तरह बड़े मुफस्सिर अबुल कासिम शिहाब, उनकी किताब अबराजुल मानी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 733। इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब
الطبقات الکبریٰ جلد 1 صفحہ نمبر 46۔ اور اسی طرح دوسرے محدثین اور مفسرین اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا۔ اس نے اس انداز میں پیش کیا جناب جیسے مطلب انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، مرزا صاحب کچھ مطالعہ کر لیں، کچھ پڑھ لیں۔ اور اس واقعے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قرآن نہیں سمجھنا، مطلب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کلام سے کتنی محبت ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے اللہ کریم ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور اس پر بھی میرا ریسرچ پیپر ہے کہ جس میں میں نے دکھایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ میں نے تمام حوالے دیے ہیں، تمیم داری، امام بخاری، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کثیر تعداد میں ائمہ، محدثین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے ایک رات میں قرآن پاک مکمل کیا۔ امام بخاری نے رمضان میں 41 قرآن پاک مکمل کی ہیں، امام شافعی نے 61 قرآن پاک رمضان میں مکمل کی ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 61 قرآن پاک رمضان میں مکمل کی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات کو ایک قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ امام مجاہد عشاء پڑھ کے قرآن پاک مکمل کرتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے آپ قرآن پاک مکمل کر کے اینڈ پہ جا کے آخری وقت میں آپ عشاء پڑھتے تھے۔ یہ سارے حوالے موجود ہیں۔ 3 دن سے کم قرآن پاک مکمل کرنا کیسا، یہ میرا ریسرچ پیپر ہے۔ تو یہ اس کی سرمایہ کاری بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سارے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں۔ بڑے بڑے فقہاء محدثین کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے۔ ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی، محمد بن سیرین، اور بہت سارے حوالے میں نے یہاں نقل کی ہیں۔ تو اس کی جو سرمایہ کاری تھی، رب کے بارگاہ میں جھوٹ لے کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے، ان کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا جھوٹوں کو۔ یہ ہے جناب اس کی زندگی کا سرمایہ۔ الامان والحفیظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔